دوستو کتاب کے مؤلف مولانا ارسلان کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بڑا زمیندار آدمی رہا کرتا تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اس کی زمین میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں ہی آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ ارب پتی آدمی تھا، اس کا عالیشان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹھ کی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم سب مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے اندر میں ایک سوچ آئی اور وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یار تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پر۔ میری تو 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ اس بات کا یہ نکلا کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا جوان بیٹا تھا، اس کی عمر کوئی 17-18 سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اٹھتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد اور بے حساب تھا، اور اسی طرح کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیتے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے، البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہمان مل جاتے تھے۔ اس طرح وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشیاں کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ اسے تھائی لینڈ لے گیا۔ وہاں پر اس نے چٹی چمڑی گورے رنگ والی لڑکیوں سے اس کا تعارف کروا دیا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا۔ وہاں اس نے ساری رات عیاشی میں گزار دی، حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ہی ختم ہو گیا۔ اب نہ صحت رہی اور نہ پیسے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاتھ پر سونا شروع کر دیا، اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی، اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں کہاں پر، اور تم کہتے ہو کہ میری 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں۔ جہاں تم کھڑے ہو یہیں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے کہ جس میں آخرت میں سزا تو ملے گی ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس دنیا میں بھی ضرور دیا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تکبر سے کام نہ لیا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس بات کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔